ہیلو دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ دعائے زینب اور آپ دیکھ رہے ہیں دی قمر چیمہ شو۔ آج کے شو میں ہم بات کریں گے پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنا جو ہے وہ سب سے لمبا ڈپلومیٹک ٹور شروع کر دیا ہے۔ 8 دن 5 ملک، افریقہ سے ساؤتھ امریکہ تک، گانا سے لے کر برازیل تک۔ ایجنڈا بڑا ہے، ویکسین ہبز، ڈیفنس ڈیلز، برکس سمٹ اور ایون یو پی آئی کا ایکسپینشن۔ یہ نریندر مودی جو پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں ان کے 10 سالوں کا سب سے بڑا جو ہے وہ سفر ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ڈپلومیسی کا جو ہے وہ سفر ہے یا پھر بھارت کی گلوبل پوزیشننگ کا ایک نیا کہہ سکتے ہیں پیمانہ طے ہو رہا ہے؟ کیا یہ گلوبل ساؤتھ میں بھارت کو چائنا اور پاکستان کے مقابلے میں زیادہ اسپیس دلائے گا؟ اس سب پہ آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنی 10 سالوں کا سب سے لمبا جو ہے وہ سفر شروع کر دیا ہے۔ کیا یہ سفر صرف گلوبل آپٹکس کے لیے ہے یا بھارت جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنی سافٹ پاور پش کر کے پاکستان کو ڈپلومیٹک طور پر کارنر کرنا چاہتا ہے؟ بہت شکریہ دعا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سمجھنا ہوگا کہ جس طرح آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ نریندر مودی کے پولیٹیکل کیریئر کا سب سے لمبا ٹرپ ہے۔ وہ کبھی 9 دن یا 8 دن یا 9 دن ملک سے باہر نہیں رہے، اور یہ بھی اتنا لمبا ٹرپ ہے کہ مطلب وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ انڈیا سے نکلیں گے اور وہ جا کے کہیں افریقہ میں جا کے بیٹھیں گے، اور وہاں سے نکلیں گے، پھر افریقہ جائیں گے، برازیل جائیں گے اور ارجنٹینا، اس کے بعد ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو جائیں گے، گانا جائیں گے، مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ سو اسٹارٹنگ فرام آئی تھنک گانا سے ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو، وہاں سے جائیں گے ارجنٹینا سے برازیل سے ہوتے ہوئے وہ واپس جائیں گے آئی تھنک نمیبیا، اور وہاں سے شاید دلی دوبارہ آ رہے ہیں۔ سو یہ سو فار جو ان کا ٹریول پلان ہے وہ ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی گلوبل ساؤتھ کی۔ بیسیکلی نریندر مودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو پچ کر رہے ہیں گلوبل ساؤتھ کا لیڈر۔ نارملی جس انداز سے وہ ٹرپ کر رہے ہیں، اس طرح امریکی صدر کرتے ہیں، چائنیز پریزیڈنٹ کرتے ہیں، یا اور ملکوں کے بڑے لیڈرز کرتے ہیں کہ جو 2 4 ملکوں میں اکٹھے جاتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن نہیں کہ ٹھیک ہے ایک دن ٹرپ کر کے واپس آ گئے، نو دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ۔ سو وہ یہ کر رہے ہیں۔ اب گانا جو ہے وہ ویسٹ افریقہ کا ایک امپورٹنٹ ملک ہے جہاں پہ وہ جا رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ انڈیا ہر اس ملک جانا چاہتا ہے جہاں پہ انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں یا انڈیا کی اکنامک پارٹنرشپ اچھی ہو، پہلی بات۔ دوسری، انڈیا کی جو سول سوسائٹی وہاں پہ موجود ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب فار ایگزامپل ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کو لے لیں آپ، 40 to 45% انڈین ڈیاسپورا یہ جو کیریبین ایریا ہے یہاں پہ رہتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہیں جو اور پرائم منسٹر ہیں ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں، یہ دونوں انڈین اوریجن کے ہیں۔ سو یہ مودی صاحب بیسیکلی، میں آپ کو بات بتاؤں، مودی صاحب اپنا جو ہندو کنیکشن ہے اور جو انڈین کنیکشن ہے اس کو جوڑنے جا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ دیکھیں کہ یہ ایک اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اور بھی افریقن ملکوں میں نریندر مودی صاحب کافی گئے ہیں۔ سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ جانے کی ضرورت ہے تاکہ میں گلوبل ساؤتھ کو کنیکٹ کر سکوں، تاکہ میں گلوبل ساؤتھ میں اپنا ایک امپریشن کریٹ کر سکوں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ پورے کا پورا میپ دیکھیں، میپ میں افریقہ جا رہے ہیں اور لیٹن امریکہ جا رہے ہیں، تو افریقہ اینڈ لیٹن امریکہ بوتھ آر بیسیکلی گلوبل ساؤتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ جو میپ ہے ہمارا گلوبل میپ جو ہے، گلوبل میپ کو اگر آپ دیکھیں تو گلوبل میپ کی جو پوزیشن ہے اس میں جو گلوبل نارتھ ہے، نارتھ آپ کو پتہ ہے انڈسٹریلی ڈیولپڈ ہے، رچ ہے، ٹیکنالوجیکلی ڈیولپڈ ہے، ملیٹریلی اسٹرانگ ہے، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، سوشل سیکورٹی بہت زبردست ہے۔ ساؤتھ میں آپ کو پتہ ہے غربت ہے، دا ساؤتھ سے لوگ جو یہ جو ڈیولپڈ نارتھ ہے یہ ساؤتھ سے را مٹیریل لیتا ہے، لیبر لیتا ہے، اور چیزیں جیسے فار ایگزامپل آج بھی انڈیا کے اندر ایپل نے 2 لاکھ نوکریاں کریٹ کی،
ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو 2 لاکھ نوکریاں کریٹ کریں, لیکن الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے؟ نارتھ امریکہ میں امریکہ, جہاں پہ ایپل کمپنی ہے. انڈیا کو کیا ملے گا؟ انڈیا مینوفیکچرنگ تو کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹ انڈیا بینیفیشری نہیں ہے. سو ابھی بھی جو گلوبل ساؤتھ ہے, اٹ از گیٹنگ لیبر اور را مٹیریل, یہ 2 چیزیں ہیں جو نارتھ کو دیتا ہے. سو نریندر مودی بیسیکلی گلوبل ساؤتھ کے چیمپئن بننا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بنوں اور میں جو ہے وہ جاؤں. اب یہ جائیں گے اور آپ کو پتہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس, یہ بیسیکلی ہائی کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کریں گے وہاں پہ, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو پروجیکٹس ہیں, یہ ظاہری بات ہے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے پروجیکٹس, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے ہماری ایکسیس بڑھے گی, ٹھیک ہے. سو وہ سمجھتے ہیں ارجنٹینا بھی اسی میں فال کرتا ہے, برازیل بھی اسی میں فال کرتا ہے. برازیل میں تو خیر ان کا ذرا وہ برکس والا ہے, وہ ہم علیحدہ بے شک بات کر لیں گے. لیکن دا پوائنٹ ہیئر از کہ نریندر مودی کو اپنی ایکسیس بڑھانی ہے, ریچ, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ میسیجنگ کرنی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اب انڈیا وہ انڈیا نہیں رہا جو ہاتھ پھیلاتا تھا. اب وہ انڈیا ہے جو ایک لانگ ٹرم سوچ رکھتا ہے اور دنیا کے ممالک کو بہت کچھ دے سکتا ہے. چیمہ صاحب, ابھی آپ نے برازیل کا بھی ذکر کیا. برازیل جسے پہلے جو ہے وہ نیوٹرل سمجھا جاتا تھا, کیا اب جو ہے وہ انڈیا کے اسٹریٹجک کیمپ میں وہ چلا گیا ہے یا کیا؟ کیونکہ انڈیا اور برازیل کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفنس ٹائز پر بھی بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ لیٹن امریکہ میں بھارت کی ڈیفنس ڈپلومیسی کا پہلا قدم ہے؟ دیکھیں, یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ ان کی جو ڈیفنس کے حوالے سے آپ باتیں کر رہی ہیں نا, اٹس ٹو ارلی ٹو سے دس, اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک آن دس کہ یہ ڈیفنس کے حوالے سے کچھ ہوگا. ہاں, اکوپمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں, کچھ ایسی چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں ضرور کہ انڈیا ارجنٹینا ڈیفنس نیوکلیئر کوآپریشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ارجنٹینا اور اس کے ساتھ. سو آبویسلی یہ ایک ڈیفنس میں وہ انٹرسٹڈ ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ارجنٹینا کو پاکستان جو ہے وہ JF-17 تھنڈر بیچنا چاہتا تھا, لیکن آئی تھنک دی برٹش اسٹاپ دیم, ڈونٹ بائی دس, یا کچھ ایسا ہوا تھا. سو یہ چیز آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل یہ جو آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور ایک ان کے پاس گرودا آرٹلری گن ہے, یہ بیسیکلی وہ ڈیفنس کولیبوریشن کرنا چاہتے ہیں برازیل کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. اور اس میں نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ٹھیک ہے, کیونکہ نریندر مودی صاحب کا ایک آپ کو یاد ہوگا تمنا ہر بار بھارت پہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم ڈیفنس پروڈکشن پہ فوکس کر رہے ہیں, ہم یہ جو آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ کوسٹل سرویلنس سسٹم ہے, اور گرودا جو آرٹلری گنز ہیں وہ